نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباده الذین اصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج امریکہ کی سرزمین پر 21ویں روزے کے دن میں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان المبارک خصوصی طور پہ جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آج کا مبارک دن باب مدینۃ العلم سید العرب والعجم مولا کائنات مظہر العجائب والغرائب انیس النبی فی المصائب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولود کعبہ شہید مسجد کوفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کا یوم شہادت ہے، تو ہم نے چاہا کہ اپنا نذرانہ عقیدت اور خراج عقیدت مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنا ہم سب ساتھی مل کر جو بھی آن لائن فیس بک پر اس وقت میرے ساتھ ہیں یا ساتھ آنے والے ہیں، انشاءاللہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نہایت ہی پیارے دوست پاکستان میں بہت ہی اچھے شاعر ہیں، تو انہوں نے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جو منقبت لکھی ہے، میں اس کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کی طرف اور آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جناب محترم محمد قاسم کیلانی صاحب وہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں وہ رقم تراز ہیں اور لکھتے ہیں: عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے، عطائے داور ولائے رہبر امیر و رہبر علی علی ہے، گمان سے برتر بیان سے باہر جہاں سے اوپر علی علی ہے، عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے یکتا جوہر دمکتا گوہر
جناب زہرا کا پاک شوہر ہے یکتا جوہر دمکتا گوہر جناب زہرا کا پاک شوہر سخا کا محور عطا کا خوگر وفا کا پیکر علی علی ہے سخا کا محور عطا کا خوگر وفا کا پیکر علی علی ہے عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے وہ دین کا یاور جری دلاور جو مارے ٹھوکر اکھاڑے خیبر جو دین کا یاور جری دلاور جو مارے ٹھوکر اکھاڑے خیبر تمام لشکر بھی ہو کے ششدر کہے غضنفر علی علی ہے عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے وہ شاہ مرداں وہ شیر یزداں وہ شاہ مرداں وہ شیر یزداں وہ ایک انسان ہے کل ایمان جلی سے نبیاں رئی سے دوراں انیس و دلبر علی علی ہے عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے وہ شان قدرت وہ جان فطرت وہ پاک تینت ہے نیک سیرت وہ شان قدرت وہ جان فطرت وہ پاک تینت ہے نیک سیرت وہ دین کی نصرت خدا کی حجت غریب پرور علی علی ہے عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے اٹھا کے ہاتھ اس کا بولے آقا میں جس کا مولا یہ اس کا مولا اٹھا کے ہاتھ اس کا بولے آقا میں جس کا مولا یہ اس کا مولا ہر ایک جہاں میں مقام جس کا ہوا اجاگر علی علی ہے عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے سوالی روٹی کا ہو تو سن کر قطار اونٹوں کی بخش دے جو کریں پیغمبر
बर भी नाज जिस पर वो बस तवंगर अली अली है। अताए दावर विलाए सरवर अमीर और राहबर अली अली है। और जनाबे कासिम किलानी साहब मक्ता में इस तरह लिखते हैं, नजफ के वाली कबूल की जो झुकाए सर को खड़ा है दर पर। नजफ के वाली कबूल की जो झुकाए सर को खड़ा है दर पर। तुम्हारा कासिम तुम्हारा नौकर सजा के लब पर अली अली है। तुम्हारा कासिम तुम्हारा नौकर सजा के लब पर अली अली है। अताए दावर विलाए सरवर अमीर और राहबर अली अली है। हज़रात मोहतरम नाज़रीनो नाज़रात सामईनो सामियात, मेरे नहायत ही मोहतरम नाज़रीन और सुनने वाले, मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि आज 21 रमज़ानुल मुबारक को मौला कायनात शेर खुदा अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन बाबे मदीनतुल इल्म सय्यदुल अरब वल अजम मज़हरल अजाइब वल गराइब अनीसन नबी फिल मसाइब असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहि सलाम का यौम शहादत है। आपकी बारगाह में चंद अल्फाज गर कबूल उफ्तद ज़हे अज़्ज़ो शरफ़, अगर मौला कायनात की बारगाह में कबूल हो जाएं तो पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 55 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है और उसका रसूल तुम्हारा मददगार है, और वो जो ईमान लाए ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। वल्लज़ीना आमनू युकीमून अस्सलात व युअतून अज़्ज़कात, और वो जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। वहुम राक़िऊन, और वो सजद रकू की हालत में अल्लाह की बारगाह में जो झुके हुए हैं रकू की हालत में भी ज़कात अदा करते हैं। इस आया करीमा को तमाम मुफस्सिरीन ने बिल इत्तिफाक, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो सब ने बिल इत्तिफाक इस आया करीमा के बारे में लिखा है कि ये आया करीमा सूरह माइदा की आयत नंबर 55 हज़रत मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की शान बाबरकात में नाज़िल हुई है। वो इसका शान नज़ूल इस तरह बयान करते हैं कि तफसीर कबीर ने भी यही लिखा है कि यह आया करीमा हज़रत मौला अली की शान में नाज़िल हुई। इब्ने तैमिया ने भी ये लिखा है कि ये आया करीमा हज़रत मौला अली की शान में नाज़िल हुई। दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि यह आया करीमा मौला अली की शान में नाज़िल हुई। खतीब बगदादी ने लिखा है कि यह आया करीमा हज़रत मौला अली की शान में नाज़िल हुई। तफसीर तबरी में हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से 5 रवायात हैं जिनमें वो लिखते हैं कि यह आया करीमा हज़रत मौला अली की शान बाबरकात में नाज़िल हुई। अनसाबुल अशराफ में लिखा है
کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ غرائب القرآن میں علامہ نشاپوری نے لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تفسیر سمرقندی میں لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ البحر المحیط میں لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ شرح مواقف میں حضرت قاضی یحییٰ نے لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور تفسیر روح المعانی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار درج ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان بابرکات میں نازل ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دور حاضر میں جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیہ کریمہ کے باب میں اس کا شان نزول لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں سارے مفسرین کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے خیرات طلب کرتا ہے، زکوٰۃ طلب کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیا جائے، مجھے خیرات دی جائے، مجھے زکوٰۃ دی جائے۔ وہ وہاں پہ آواز دیتا ہے لیکن اس کو نہ خیرات ملتی ہے نہ اس کو زکوٰۃ ملتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نماز کی حالت میں تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ رکوع کی حالت میں جب انہوں نے اس سائل کی آواز سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ آواز بلند کی تھی، اللہ کے نام پہ خیرات طلب کی تھی، اللہ کے نام پہ مانگا تھا، دستے طلب بڑھایا تھا، اپنا کشکول اللہ کے نام پہ دراز کیا تھا، پھیلایا تھا، لیکن مجھے کسی نے اللہ کے نام پہ کچھ نہیں عطا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی مبارک، چھنگلی مبارک جو ہے وہ آگے بڑھائی، اور اس سے جو آپ کی انگوٹھی مبارک تھی وہ اس نے اتار لی، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی نے اپنے انگوٹھے مبارک سے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی مبارک سے فرش پر گرایا، اور سائل کی حاجت جو ہے وہ نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں بھی پوری کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ والذین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اے اللہ کے راستے میں اپنا دستے طلب دراز کرنے والوں، خیرات مانگنے والوں، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اللہ کا رسول تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہیں۔ تو چونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، انہوں نے رکوع کی حالت میں سائل کی حاجت کو پورا کیا، تو حضرات محترم اس آیہ کریمہ کے ابتدائیہ میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ پتہ چلا کہ حضرت مولا علی نے جو سائل کی مدد کی، حضرت مولا علی نے جو اس کی حاجت کو پورا کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کا مدد کرنا رسول کا مدد کرنا ہے، اور علی کا عطا کرنا اللہ کا عطا کرنا ہے، یعنی کہ رسول علی کی مدد رسول کی مدد ہے، اور علی کی مدد خدا کی مدد ہے۔ جب علی تمہاری مدد کر رہا ہے، علی خیرات عطا فرما رہا ہے، تو سمجھ جاؤ علی نے جو عطا فرمایا وہ رسول کا عطا کردہ ہے اور اللہ کا عطا کردہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بھی عطا فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ مغالطہ آتا ہے کہ حضرت مولا علی کی جو فضیلت ہے وہ شاید حسنین کریمین کی وجہ سے ہے، حضرت سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ حضرت مولا علی کی فضیلت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔ تو اس بات کا ازالہ اور اس شبہ کا ازالہ
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ علی جو ہے وہ ان دونوں سے خیر ہے، ان دونوں سے افضل ہے، ان دونوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت مولا علی کی فضیلت جو ہے، آپ کا جو درجہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے آپ شوہر ہیں، بلکہ تاجدار کائنات نے فرمایا حسن و حسین علیہم السلام کی فضیلت اپنی جگہ، میری بیٹی زہرا کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن میں محمد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کا باپ علی ان سے بھی بہتر ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو فضیلت عطا فرمائی، آ جائیے تاجدار کائنات کے دوسرے بیان ذیشان کی طرف۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی کی فضیلت میں احادیث بیان کی جائیں، اس وقت ہمیں مسلک اعتدال یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں جی اہل سنت مسلک اعتدال ہے، اور ہمیں مسلک اعتدال پہ رہتے ہوئے اتنی شانیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھنے والے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ میں جو علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں، اور میں جتنے بھی فضائل آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے یہ بات لکھی ہے، اور میں یہ بھی بات اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی روایات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک اور ظہور پاک کے متعلق جتنے بھی آثار و اقوال ہیں، میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میلاد پاک کی جتنی روایات ہیں، میں نے جب حضرت سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا تو تب بھی میں نے یہ بات کی تھی، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جتنی روایات ہیں اس وقت ہم حضرت امام جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ سے لیتے ہیں، تفسیر در منصور سے لیتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی کا ریفرنس دینے سے پہلے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، اکابرین ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، علماء خطباء جتنے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہے جس نے 70 یا 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اب یہ ان کے فضائل اور مرتبے کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں یا تفسیر در منصور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے بارے میں یہ بیان کیا ہے۔ تو وہی امام جس نے 70 یا 72 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، وہی امام یہ کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ علی بھی جو ہے وہ اسی نور سے ہے، مصطفیٰ بھی اسی نور سے ہے۔ یہ فضیلت جو ہے، پھر آئیے در منصور اٹھا کے دیکھیے، وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اور یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ 350 سال بعد انہوں نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور عرض کی کہ اللہم بحق محمد، کہ یا اللہ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ وہ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، کہ اے مولا میں تیری بارگاہ میں پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں سیدہ زہرا پاک کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میں حسن و حسین علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ جب وہی امام جس کی روایات جس کی کتاب سے میلاد کی لیتے ہیں، وہی امام اپنی کتاب میں حضرت مولا علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ پنجتن پاک کی فضیلت بیان کر
رہا ہے، پھر اس کی روایات اور اس کی فضیلت اور اس کی روایت کردہ حدیث کو اسی طرح قبول کیا جائے گا جس طرح میلاد پاک کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ نقشبندیوں کے امام، مجددیوں کے امام حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، اب امام نقشبندیوں کے ہیں، امام مجددیوں کے ہیں، اپنی مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے فیض حاصل کرتے تھے، انہیں نبوت قرآن پاک کی نص کے مطابق بوسیلہ نبوت مصطفیٰ عطا کی گئی، انہیں نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ اقرار کرنے اور ایمان لانے کے سبب سے عطا کی گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ آیہ کریمہ سب نے سن رکھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ساری آیہ کریمہ آخر تک، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبیوں کو نبوت بھی میں مصطفیٰ کی نبوت کے صدقے سے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور مبارک اور آپ کی پیدائش مبارک بعد میں ہوئی ہے، اور دوسرے انبیاء پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا زمانہ پہلے ہو گزرا ہے، ان نبیوں کو نبوت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی، اسی طرح حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اسی طرح پہلے نبیوں کے اندر جو ولی تھے، ان ولیوں کو ولایت جو ہے وہ حضرت مولا علی کے وسیلے سے عطا کی گئی ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں میں جتنے ولی ہوئے ہیں، پہلے نبیوں کی امتوں میں جتنے منصب ولایت پہ فائز ہوئے ہیں، ان کو ولایت بھی حضرت مولا علی کی ولایت کا صدقہ عطا کی گئی ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں، اپنی مکتوبات میں لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہے تو حضرت مجدد الفسانی پہ سب سے پہلے لگائے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اگر وہ فرما رہے ہیں تو پھر اس حدیث پاک کا اقرار کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی جو ہیں وہ ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جو سن رہے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، مل کے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے بار نہیں، او جدا پنج تن نال پیار نہیں، او جدا جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے بار نہیں۔ جو حضرات سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جتنے بھی گروپس آپ کے فیس بک پہ ہیں ان میں اس کو شیئر کریں، ٹیگ کریں، اپنے دوستوں کو ٹیگ کریں، تاکہ حضرت مولا علی کی محبت کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میں حضرت مولا علی کی فضیلت کی جو بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا، اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ قبول نہ کریں، بے شک نہ کریں۔ اب صحاح ستہ کے جلیل القدر امام حضرت امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص علی، یہ خصائص علی حضرت امام نسائی کی، یہ میرے سامنے موجود ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ اب حضرت مولا علی کی فضیلت میں حضرت امام نسائی جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یہ سارے احباب جن کے دلوں میں تنگی رہتی ہے اور مسلک اعتدال کی باتیں کرتے ہیں کہ اہل سنت مسلک اعتدال ہے، اس لیے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے۔ بھئی آپ کون ہیں حد مقرر کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے
کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی حد جو ہے وہ قائم کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ آپ کا مقام اتنا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرا نو جپے۔ بھئی آپ اپنی طرف تو دیکھیں، پھر اہل بیت اطہار کے مقام کو متعین کریں۔ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے قدمین شریفین اور ان کے نالین سے اڑنے والی جو دھول ہے، ان سے اڑنے والی جو گرد ہے، ہزاروں لاکھوں سال اس گرد کے پیچھے بھی اڑتے رہو تو اہل بیت اطہار کی قدموں سے اڑنے والی دھول کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام شافعی نے ایسے نہیں کہا تھا، حضرت امام شافعی بھی سمجھتے تھے، اور امام شافعی مذاہب اربعہ میں بڑے جید امام ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی حضرت مولا علی کا نام لیا جائے، جب بھی حضرت مولا علی کی بات کی جائے، تو یہ جتنے نواسب ہیں اور جتنے خوارج ہیں یہ درمیان میں تعویلیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اور وہ تعویلیں کیا ہوتی ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں سننے والے۔ میرے سننے والوں میں اس وقت کئی علماء خطباء شامل ہیں جو سامنے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کی گفتگو کو وہ سن رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جو طویلیں درمیان میں لے کے آتے ہیں وہ طویلیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ طویلیں یہی ہوتی ہیں جو دن رات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی وہ ولادت کا دن ہو، آپ کی شہادت کا دن ہو، حسنین کریمین کی ولادت یا شہادت کا دن ہو، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہو، آپ کے وصال کا دن مبارک ہو، حضرت مولا علی کا دن مبارک ہو، محرم شریف کے ایام ہوں، ان ایام میں یہی کہنا کہ دیکھیے جناب حضرت مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے دوسرے طبقے کو میں نام نہیں لیتا، چونکہ میرا مقصد جو ہے وہ فتنہ پروری نہیں ہے۔ میں فرقہ پرستی سے پرلے درجے سے میں اس سے جو ہے وہ فرقہ پرستی کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں ان کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی مولا علی کا ذکر کرنے سے دوسرے طبقے کو تقویت ملتی ہے، مولا علی کا ذکر کرنے سے دوسروں کو جو ہے وہ قوت ملتی ہے۔ بھئی حضرت مولا علی کا ذکر کرنے سے جو ایک خاص طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت مولا علی کا ذکر کرنے سے وہ تو فائدہ حاصل کریں، بڑے ہی بدبخت اور بد نصیب ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں ملتا، آپ کو حضرت مولا علی کا ذکر فائدہ نہیں دیتا۔ تو حضرت امام شافعی نے یہی فرمایا تھا کہ یہ جو تعویلیں لے کے آتے ہیں میں ان تعویلوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جو اہل بیت اطہار کے ذکر سے اور خصوصاً مولا علی کے ذکر سے جو ہے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، دل میں بغض محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں یہ خصائص علی سے حضرت امام نسائی سے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ میں پیش کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینہ طیبہ میں ہم تھوڑے تھے تو شکل و صورت سے واقف تھے، ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا یہ مومن ہے یہ منافق ہے۔ یا رسول اللہ اب تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہو گئی ہے، ہر شخص نے داڑھی رکھ لی ہے، ہر شخص جو منافقین ہے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر اب ہم نے یہ پتہ کرنا ہو کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائیٹیریا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دیکھو کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کے علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے فرحا ہو جائے، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے، جس کے چہرے پہ رونق آ جائے، سمجھ لو وہ مومن ہے۔ اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے مبغوض ہو، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئیں، سمجھ جاؤ وہ پکا منافق ہے۔ تو مومن اور منافق کی سب سے بڑی پہچان جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ علی کا ذکر کر کے دیکھ لو، جو خوش ہوگا وہ مومن ہے، جس کے دل میں تنگی ہوگی علی کا ذکر سن کے وہ منافق ہے۔ تو یہ تو کرائیٹیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم نے نئی لوگ کہتے ہیں بدعات، یہ نئی بدعات جو اہل سنت میں شروع ہوئی ہیں، اپنے پیروں کے نعرے لگاتے ہیں، یہ پیغام ذہن نشین رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اللہ کے فضل سے، اپنے شیوخ کے نعرے لگائیں، اپنے پیروں کے نعرے لگائیں،
اپنی مساجد کے نعرے لگائیں، اپنے پیروں کے آستانوں کے نعرے لگائیں، جس کا مرضی نعرہ لگائیں، حضور غوث پاک کے نعرے لگائیں، خلفائے راشدین کے نعرے لگائیں، جس کا مرضی نعرہ لگائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن حضرت مولا علی کے نعرے کو روکنے کے لیے نعرہ تکبیر و رسالت کے بعد اب بدعات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے نعرے تو نہیں سنے تھے۔ اب جو سارا اجماع تھا جس کے اوپر، اور متقدمین اور متاخرین جس کے اوپر متفق تھے، نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری لگایا جاتا، بس نعرہ حیدری کے بعد جتنے مرضی نعرے لگاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بدر کا موقع یاد نہیں؟ احد کا موقع یاد نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنے جوہر دکھانے کے لیے میدان میں بھیجا، تو اس لیے یہ باتیں ذہن نشین رکھیں، دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، اور اپنے سننے والوں کو خصوصاً عوام الناس کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کے ذکر سے واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص آپ کو حضرت مولا علی کے بارے میں کسی قسم کی بات کرتا ہے، حضرت مولا علی کے نعرے سے گریز کرتا ہے، یا پھر کسی قسم کی تعویلیں مسلک اعتدال کے نام پہ دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے دل میں مولا علی کے بارے میں تنگی ہے، اور وہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں مولا علی کے بارے میں تنگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذکر علی عبادہ، کہ میرے علی کا ذکر عبادت ہے، النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بھئی اب بتائیے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے سوا عبادت کسی کی روا ہے یا اس کی اجازت ہے؟ جب عبادت فقط اللہ کی ہے تو اس سے مراد اور اس کا مقام و مرتبہ آپ احباب کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ علی چہرہ علی دیکھو اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا، ذکر علی کرو اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا، علی کا ذکر کرتے جاؤ، علی کے چہرے کی زیارت کرتے جاؤ۔ امیر المومنین خلیفۃ البلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کے حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ اپنے والد سے پوچھتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ بابا جان میں نے دیکھا ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا ہے النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو حضرات محترم پھر مجھے کہنے دیجئے، علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا، علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا، علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا،
ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ تو علی کے چہرے کی زیارت کو اللہ کی عبادت مصطفیٰ نے قرار دیا ہے، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ تو خصائص علی سے جو حدیث پاک میں اس ضمن میں اور اس حدیث کی تائید میں پیش کرنے جا رہا تھا کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب خصائص علی میں حضرت امام نسائی جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں، یہ خصائص علی جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بڑے پیارا غلام ہے جس نے خصائص علی پہ کتاب لکھی ہے، وہ یہ لے کر آئے ہیں اور کیا لکھتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی ہی روایت فرما رہے ہیں، وہی یہ کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ما عرفو، ذرا توجہ فرمائیے حضرات محترم، حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ حدیث پاک حضرت حبدۃ العرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ سمیت حبۃ العرفی قال سمیت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی سے سنا یقول انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا میں ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ نماز ادا کی، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمانے والوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی ہیں۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ بھی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سوار شریف کو منڈے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کے اوپر نزول وحی ہوا، اعلان نبوت ہوا، منڈے کے دن پیر شریف کے دن کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر شریف کے دن سوار شریف کو بعثت ہوئی، اور سوار کو ہی پیر شریف کے دن ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کے نماز ادا فرمائی۔ ابھی تو نماز کے حکام نہیں آئے تھے، اور منگل کے دن حضرت مولا علی نے تاجدار کائنات کے ساتھ مل کے نماز ادا فرمائی۔ تو نماز ادا فرمانے والوں میں بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے۔ اب یہ عجیب ماحول ہے اور عجیب باتیں صرف حضرت مولا علی کے فضائل کو اور آپ کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی فتویٰ لگاتا ہے، اللہ کے فضل سے ایسی باتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ جناب اسلام کی جب باری آئی تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا، جو بوڑھے ہیں بڑی عمر والے ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو غلام ہیں ان میں سے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور جو بچے ہیں بچوں میں سے حضرت مولا علی نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا۔ ان کی تقسیم سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسی مرضی یہ تقسیم کریں کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کرتے رہیں، لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تخصیص کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے آپ کو کہ مردوں میں فلاں نے قبول کیا، بچوں میں فلاں نے قبول کیا، غلاموں میں فلاں نے قبول کیا؟ بھائی سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد جس نے اسلام قبول کیا، اب مردوں بچوں غلاموں کی تخصیص نہیں، وہ سب سے پہلے شخص کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے والوں میں سب سے پہلی شخصیت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر حضرت امام نسائی یہ بات لے کر آئے ہیں، اور پہلا باب جو ہے وہ اس بات کے اوپر باندھا ہے کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی، اس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک سن لیجئے کہ حضرت مولا علی کی عبادت کی بات سن لیجئے کہ کیا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں
ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ما عرف احدا عبد اللہ بعد نبی غیری عبدت اللہ قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ ب7 سنین۔ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، اور خصائص علی میرے سامنے ہے، یہ امام نسائی کی میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی شخص نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہو۔ یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، اور امام نسائی نے اس کو درج کیا خصائص علی میں۔ یہ حضرت مولا علی کی فضیلت اور آپ کا نام ہم ایسے نہیں لیتے، یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، رسول اللہ نے شان عطا فرمائی، کہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ علی سے پہلے کسی نے اللہ کی عبادت کی ہو، مجھ علی سے پہلے کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا ہو۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے اللہ کی عبادت کی وہ میں علی ہوں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ ب7 سنین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت کے ہر فرد سے 7 سال پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس امت کے ہر فرد سے 7 سال پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو یہ مولا علی کا کوئی چھوٹا رتبہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام ہے؟ آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمائی، یہ حدیث پاک کس نے نہیں سن رکھی؟ غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس کا جو سمجھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے مولا ہیں، میرے موالی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مولا علی کو اپنا مولا مانے۔ اور اس کے علاوہ، اس حدیث پاک کے علاوہ جو حدیث پاک امام نسائی خصائص علی میں لے کر آئے ہیں، وہ حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ اور ان عائشہ بنت سعد قالت سمیت ابی، حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یوم الجحفہ، جحفہ کے دن سنا، کیا فرما رہے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا، اور علی کے ہاتھ کو پکڑ کے تاجدار کائنات نے فَخَطَبَ وَحَمْدُ اللَّهِ وَثَنَى عَلَيْهِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی حضرت مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کے، اور فرمایا ثم قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں مجھ محمد کی بات سنو، اے لوگوں میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے مخاطبہ کر رہا ہوں، تم سے ایڈریس فرما رہا ہوں، میری بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا فرمایا انی ولیکم، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا مولا ہوں۔ قالوا صدقت یا رسول اللہ، لوگوں نے آگے سے کہا، صحابہ نے، کہ یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ ثم اخذ بید علی فرفعها، بعض لوگوں کو یہ جو الفاظ خطبہ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے حضرت مولا علی نے فضا میں بلند کیا۔ کچھ لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہاتھ پکڑنا تو ثابت ہے، اٹھانا ثابت نہیں۔ حضرت مولا علی کے ہاتھ کو فضا میں بلند نہیں کیا تھا حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو سنیے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے، خصائص علی حضرت امام نسائی سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، شاید کم لوگوں نے آپ میں سے سنی ہو۔ وہ کیا فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، لوگوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ ثم اخذ بید علی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، یہ پکڑے کی بات پہلے آئی۔ ثم اخذ بید علی، علی کا ہاتھ پکڑا، فرفعها، پھر اس کو بلند کیا، پھر فضا میں بلند کر دیا۔
یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. پھر فضا میں بلند کر دیا. فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ولی، کہ یہ میرا ولی ہے، میں تمہارا ولی ہوں، علی میرا ولی ہے. یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی ولایت کے بارے میں پوچھا کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا مولا ہوں. صحابہ اکرام نے آگے سے عرض کی، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. اپنی ولایت کا اقرار کروانے کے بعد، اپنے مولا ہونے کا اقرار کروانے کے بعد حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا، فرافعہا، اور اس کو بلند کیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال ھذا ولی، میں تمہارا ولی ہوں، علی میرا ولی ہے، میں تمہارا مولا ہوں، علی میرا مولا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا، والمعدی، یہ میری ذمہ داری پوری کرے گا. حدیث پاک کے معنی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. والمعدی عنی، یہ میری طرف سے ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. جو ولایت میرے پاس ہے وہ باطنی طور پر علی میں منتقل کر رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے اور اس سے پہلے بھی جتنے ولی اور منصب ولایت پہ فیض ہوئے ہیں وہ میرے اس علی کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. یہ نبوت کا فیض بطریق ولایت منتقل کرنے والا ہے. یہ ذمہ داری میں علی کو عطا کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، والمعدی عنی، یہ میری ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مَوَالٍ مِّن وَالَاهُ، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے جو علی کو دوست رکھے. وَإِنَّ اللَّهَ مَوَالٍ مِّن وَالَاهُ، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو علی کو دوست رکھے. وَمَعَادٍ لِمَنْ عَادَاهُ، اور اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے، اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے جو علی کے ساتھ عداوت رکھے. یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ حضرت مولا علی کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پکڑا نہیں بلکہ فضا میں بلند کیا تھا. فرافعہا کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں. تو یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت مولا علی کے اب حضرت مولا علی کی بات سن لیں کہ ابن حجر مکی نے بھی اس بات کو درج فرمایا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف فرما ہے مصلی پہ مسجد نبوی شریف میں. دو بدو گاؤں کے رہنے والے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور مسجد نبوی شریف میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے، آپ توجہ فرمائیے، جا کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارا اس معاملے میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ فرما دیں. آپ نے حضرت مولا علی پاس ہی تشریف فرما تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ علی فیصلہ فرمائیں گے. اب وہ گاؤں سے آئے تھے، بدو تھے، وہ جانتے نہیں تھے، حضرت مولا علی سے شناسائی نہیں تھی، پہچان نہیں تھے. اب وہ آئے تھے فیصلہ کروانے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے. تو انہوں نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ فیصلہ فرمائیں گے. اب یہ کہنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان بدوؤں کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار آئے ہیں. انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ امیر المومنین کے علاوہ ہمارا کوئی فیصلہ کرے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا ان بدوؤں سے، ان گاؤں سے آنے والوں سے جو فیصلہ کروانے آئے تھے؟ فرمایا، اتدری من ھذا، چہرے پہ پریشانی کے آثار لانے والوں، علی کی وجہ سے تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون ہے؟ یہ جو سامنے موجود ہے یہ کون ہے جس کو میں نے تمہارے فیصلے کے لیے کہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ھذا مولایا، سن لو یہ میرا مولا ہے. حضرت عمر فرمائی یہ میرا مولا ہے. جب حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرا مولا ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ علی ہمارے مولا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ، تو آپ کو مولا کہتے ہوئے کون سی موت پڑتی ہے؟ آپ بھی حضرت علی کے نام کے ساتھ یہ ان کو کہہ رہے ہوں جو نہیں کہتے، جو حضرت مولا علی کے نام کے ساتھ مولا کہنے سے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے جو وہ سہارا دیا ہوا ہے مسلک کو، ہم نے جو سہارا مذہب کو دیا ہوا ہے، مولا علی کو مولا کہنے سے پتہ نہیں نیچے گر جائے گا، اس لیے ہم جو سہارا اور ستون ہم نے دیا ہوا ہے وہ قائم رہے. وہ دین تمہاری وجہ سے قائم نہیں ہے،
دین اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے اس کا قائم کیا ہوا ہے، اور کربلا کی وجہ سے آج تک دین قائم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اپنی جان قربان نہ کرتے، علی کے بیٹے شہادت پیش نہ کرتے، تو آج ڈیڑھ ان کی مساجد میں میلاد منانے والا کوئی نہ ہوتا۔ مرہون منت ہیں علی کے گھرانے کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذا مولا، یا کہ جس کی وجہ سے تم پریشان ہوئے، یہ علی میرا مولا ہے، عمر کا مولا ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں ارشاد فرمایا، آگے فرمایا وہ مولا کل مومن، صرف عمر کا مولا نہیں، ہر مومن کا مولا علی ہے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں ان بدوؤں سے، ان گاؤں سے آنے والوں سے، کہ یہ عمر کا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا من لم یکن مولاہ فلیس بمؤمن، جو علی کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو علی کو مولا نہ مانے وہ خود مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو مولا نہ مانے۔ تو اس حضرت مولا، اب دیکھیے آپ نے سن رکھا ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی وہ بات چیت ہوتی ہے حضرین کریمین کے ساتھ، بعضوں نے حضرت حسن علیہ السلام کا نام لکھا ہے، بعضوں نے حضرت امام حسین کا لکھا ہے کہ جناب وہ بات چیت ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، فیصلہ کے لیے اپنے باپ امیر المومنین کے پاس ابن عمر آئے اور آ کے کہا کہ انہوں نے مجھے وہ 500 درم دیے اور ان کو 1000 درم دیا، یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نے غزوات زیادہ لڑے ہیں، جنگیں زیادہ لڑی ہیں، اور میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں، حسنین کریمین سے۔ آپ نے مجھے 500 درم مال غنیمت سے دیا، انہیں 1000 درم دیا ہے، تو آپ نے کچھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو، بھائی پابندی کے شکار تو آپ اور ہم ہیں، اگر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے، علماء کا اجماع ہے کسی مسئلے کے اوپر، تو اس پابندی میں آپ اور ہم شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو اس پابندی میں نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کو تو کسی نے منع نہیں کیا نا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، امو کا کما امہما، کیا تیری ماں حسین یا حسن کی ماں جیسی ہے؟ ابو کا کما ابوہما، کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ جدو کا کما جدہما، کیا تیرا نانا حسنین کریمین کے نانا جیسا ہے؟ جب عمر فاروق خود فرما رہے ہیں ابو کا کما ابوہما، کہ اے میرے بیٹے تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہو سکتا، تو ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو مرضی فرما دے، جو مرضی کہہ دیں، تو اس لیے دلوں میں تنگی محسوس نہ کیا کریں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں بڑا نام ہمارے علماء لیتے ہیں، بڑا کھل کے نام بیان کیا جاتا ہے، حضرت مولانا جامی، عبد الرحمن جامی، سب بیان کرتے ہیں اپنے اپنے ممبروں پہ کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف جانے لگے تو منع کیا گیا، گورنر مدینہ کو منع کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، آپ نے آنے نہیں دیا، اور یہ تائید پیش کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر مدینہ کو فرمایا کہ یہ جتنا عشق لے کے جامی میرے دربار دور بار میں آ رہا ہے، اگر یہ پہنچ گیا تو مجھے روضہ انور سے باہر آ کے اس سے ملنا پڑے گا، تو پردے کھل جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، اس لیے جامی کو نہ آنے دیا جائے۔ اس کے عاشق رسول ہونے پہ سب متفق ہیں حضرت مولانا جامی کے۔ اب اگلی بات سن لیجئے، وہی جامی جس کے عشق رسول کو ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، وہی مولانا جامی جس کے عاشق رسول ہونے میں کوئی تضاد بیان نہیں کیا جاتا علماء اہل سنت میں، وہ مولانا جامی کیا لکھتے ہیں؟ وہ مولانا جامی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اپنا قلم اٹھا کے کہتے ہیں، علی شاہ مرداں امام کبیرہ، حضرت مولانا جامی فرما رہے ہیں علی شاہ مرداں امام کبیرہ، علی شاہ مرداں امام کبیرہ،
کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا، کہ بعد از نبی شد بشیرا نذیرا۔ اور مولانا جامی فرما رہے ہیں زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، علی داں علی کل شیء قدیر، علی داں علی کل شیء قدیر، علی اولیاء را دلیل است و برحق، علی انبیاء را ولی نصیرا، علی انبیاء را ولی نصیر۔ کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہے اس جملے پہ بھی تو مولانا جامی پہ لگائے، جس کے عشق رسول کو اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ علی انبیاء را ولی نصیرا، علی ابن ام محمد رسول است، علی ابن ام محمد رسول است، چو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا، چو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا، ز تو ہست روشن ماہ و مہر و کوکب۔ مولانا جامی کہہ رہے ہیں کہ علی تیری وجہ سے آسمانوں کا چاند روشن ہے، تیری وجہ سے آسمانوں کے ستارے روشن ہیں، تیری وجہ سے سورج کو روشنی اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ مولانا جامی لکھ رہے ہیں، جن کے عشق رسول کو ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، وہ مولانا جامی کہہ رہے ہیں۔ اب فتویٰ ان کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں۔ مولانا جامی کہہ رہے ہیں ز تو ہست روشن ماہ و مہر و کوکب، توئی درد و عالم سراجم منیرا، توئی درد و عالم سراجم منیرا۔ یہ بھائی شفیق صاحب سن رہے ہیں، یہ مجھے کہتے ہوتے ہیں شاہ صاحب بات ہولا رکھیا کرو۔ میں مجبور ہوں، میں کسی کی رضا نہ میں کسی کو راضی کرنے کے لیے پانچ تن پاک کا ذکر کرتا ہوں، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے مولا علی کا ذکر کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی کو ناراض کرنے کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ میں اپنے ایمان کے طور پہ ذکر کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، اور مجھے پتہ ہے اللہ کے فضل سے یقین کامل ہے کہ قبر حشر کے اندر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین پاک کے توسل سے اس فقیر کی نجات جو ہے وہ غلامی پانچتن پاک کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگی۔ تو ہم نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں ہے ذکر، ہم صرف پانچتن پاک کی محبت میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ اور حضرت جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ توئی درد و عالم سراجم منیرا، ز تو نیست پوشیدہ والے جامی۔ حضرت مولانا جامی فرما رہے ہیں کہ اے مولا کائنات، آپ میرے حال سے باخبر ہیں، جامی کے احوال آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، آپ ان سے آگاہ ہیں۔ ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی، کہ مانا بمانا سمیم بصیرا، کہ مانا بمانا کہ مانا بمانا سمیم بصیرا، علی شاہ مرداں امام کبیرا، علی شاہ مرداں امام کبیرا۔ اس لیے جب بھی
آل رسول کی بات ہو، حضور کے گھرانے کی بات ہو، دل میں تنگی محسوس نہ کیا کریں، کھل کے ذکر کیا کریں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تجاوز ہے حدود سے، تو ان سے بندہ پوچھے پہلے ہمیں حدود بتا دو۔ مقام سے تجاوز کوئی کہے تو سب سے پہلا کویسچن اسے یہ کہے، اچھا ہم مقام میں رہیں گے، ہم حد میں رہیں گے، ہمیں پہلے پانچتن پاک کی حدود بتا دو، ہمیں بتا دو پانچتن پاک کا مقام جو اس کی حد ہے وہ بتا دو۔ کون ہوتا ہے یہ دعویٰ کرنے والا اور کون ہوتا ہے حدود متعین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ؟ تو توجہ، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ پانچتن پاک کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر آپ لکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں فلا تعدل باہل البیت خلقا فاہل البیت ہم اہل السیادہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو مخلوق میں کسی کے برابر مت سمجھو، اور اہل بیت ہی اہل سیادت ہیں۔ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، حضرت مولا علی کو جو درجہ ملا ہے کسیرا میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جو کعبے میں پیدا ہو اور جس کی شہادت مسجد کے اندر ہو۔ اور جب آیت مبالغہ نازل ہوئی ہے، میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، نجران کے عیسائیوں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی جان لے کے آؤ، ہم اپنی جان لے کے آتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، تمام مفسرین متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ایسے تھی کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اس کے بعد سیدۃ النساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد حسنین کریمین علیہم السلام ہیں۔ یہ لے کے نکلے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسے تو نہیں فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ علی کے جسم کو فرمایا کہ علی تیرا جسم مصطفیٰ کا جسم ہے، تیرا خون مصطفیٰ کا خون ہے۔ مجمع الزوائد اٹھا کے دیکھ لیں، مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 111 درج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، کہ علی تیرا گوشت محمد مصطفیٰ کا گوشت ہے، تیرا خون محمد مصطفیٰ کا خون ہے، اور تیرا جسم جو ہے وہ رسول اللہ کا جسم ہے۔ یہ آپ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے۔ کنز الامال حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 32914 آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے علی کو وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن کے ساتھ ہے۔ کنز الامال اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ کنز الامال میں حدیث پاک موجود ہے، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے جسم کے ساتھ میرے بدن کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا علی کی شجاعت میں ایک بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات کے بے شمار پہلو ہیں۔ سخاوت علی کو دیکھو تو اس کی مثال نہیں ملتی، ولایت علی کو دیکھو اس کی مثال نہیں ملتی، شجاعت علی کو دیکھو اس کی مثال نہیں ملتی، امامت علی کو دیکھو اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، تو علم علی کو دیکھو تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت مولا علی کے علم پاک کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مشرق کی بلندیوں سے لے کے مغرب کی بلندیوں تک، شمال کی بلندیوں سے لے کے جنوب کی بلندیوں تک، تحت الثرى سے لے کے عرش اولا تک، یہ شرف صرف مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی سلونی اما دون العرش،
کہ جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ اعلان کیا تو بشری شکل میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے حضرت مولا علی کے پاس، اور آ کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ علی کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ جبریل کدھر ہے؟ حضرت مولا علی نے توجہ فرمائی، توجہ فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زمین کی تہ سے لے کے عرش اولا تک دیکھا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے، مجھے جبریل نظر نہیں آیا۔ اے آنے والے، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ یہ حضرت مولا علی کے علم پاک کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سلونی اما دون العرش، پوچھو علی سے ممبر پہ کھڑے ہو کے جس نے یہ اعلان کیا یہ شرف صرف مولا علی کو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو زمین و آسمان میں پوچھو، میں علی تمہیں بتاتا ہوں۔ اور سب نے پوچھا، کتابوں کے اندر موجود ہے، جب بھی پوچھنے کی ضرورت پڑی مولا علی کی بارگاہ میں آئے، سب مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میدان خندق میں جب مرحب خندق عبور کر کے آگے آیا اور اس نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ آؤ باہر میرے مقابلے میں، اس نے رجز پڑھنا شروع کیے، جنگی ترانے پڑھنا شروع کیے کہ آ جاؤ میرے سامنے، آؤ مقابلے میں۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا لہو، میں اس کے لیے ہوں، میں باہر نکلتا ہوں۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، یہ مرحب ہے، عمر بن عبد ود ہے، اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ پھر کہتا ہے کوئی سامنے آنے والا؟ تمہیں شہادت کا شوق ہے، تم کہتے ہو جنت میں جائیں گے، جنت میں آنے والے سامنے آئیں، جو شہادت کا شوق رکھتے ہیں میرے مقابلے میں آئے۔ پھر مولا علی فرمایا انا لہو، عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر بٹھا دیا، کوئی اور نہیں اٹھا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی اور نہیں اٹھا۔ پھر حضرت مولا علی میدان سے نکلتے ہیں، حضور اجازت عطا فرماتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت مولا علی کو حیدر کرار ایسے ہی نہیں کہتے، یہ حیدر کرار ہے۔ حضرت مولا علی رجز پڑھتے ہوئے باہر نکلے، آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب حیدر شیر کو کہتے ہیں، اب شیر کی مختلف حیتیں ہیں، مختلف پوز ہیں، ہر پوز میں اس کا نام مختلف ہے۔ شیر جب اپنی کچھار میں آرام کر رہا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں۔ شیر جب وہ اپنی غار میں اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا آرام سے بیٹھا ہو اس وقت اس کو اسد کہتے ہیں۔ جب وہ ٹانگیں پھیلا کے تھوڑی سی حرکت کرے پھر اس کو غضنفر کہتے ہیں۔ جب شکار کو دیکھ لے پھر شیر کو زیغم کہتے ہیں، اور جب اس پہ لپکے اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب اپنا سانس روکے حملے کی تیاری کرنے کے لیے پیچھے کی طرف شیر اپنا سانس روکے اسے عباس کہتے ہیں، اور پھر جب شیر پھاڑ کے رکھ دے پھر اسے حیدر کہتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اسد بھی ہوں، میں غضنفر بھی ہوں، میں زیغم بھی ہوں، میں حمزہ بھی ہوں، میں عباس بھی ہوں، میں حیدر بھی ہوں۔ جب پھاڑ کے رکھ دے پھر اسے حیدر کہتے ہیں، اور کرار اسے کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے وار کرے، جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اس کو کرار کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں حیدر کرار ہوں، میں وہ شیر ہوں جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہوں اور پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم میدان میں نکلتے ہیں، مولا علی کی تلوار اٹھتی ہے، آپ اپنی تلوار اس کے سر پہ مارتے ہیں، جمپ لیا حضرت مولا علی نے۔ حضرت مولا علی کی تلوار جو ہے، جو سیف اللہ ہیں، مرحب کے کاندھے پہ لگتی ہے، اور مرحب کے کاندھے پہ جب تلوار لگتی ہے تو زور ختم نہیں ہوتا تلوار کا، اس کے جنگی لباس کو چیرتی ہے۔ اس کے جنگی لباس کو چیرتے ہوئے تلوار حضرت مولا علی کی اس کے دو ٹکڑے کرتی ہے، اور اس کے دو ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر حضرت مولا علی کی تلوار جاتی ہے، زمین میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت علی وہ شیر خدا ہے، مولا علی وہ شیر خدا ہے، علی وہ اسد اللہ ہے،
علی وہ وجہ اللہ ہے، علی وہ حیدر کرار ہے، علی وہ غضنفر ہے، علی وہ زیغم ہے، علی وہ اسد اللہ ہے، علی وہ عباس ہے، علی وہ حمزہ ہے، علی وہ حیدر کرار ہے کہ جس کے تلوار کی کاٹ دیکھ کر آسمانوں سے فرشتوں نے مرحبا کہا، زمین پہ مصطفیٰ کی زبان حرکت میں آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ضرب جو خندق کے میدان میں لگی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل علی المرتضیٰ کی ایک ضرب ہے جو مرحب کو مولا علی نے جنگ خندق میں جو ہے وہ ماری تھی۔ تو یہ مولا علی کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کا آج یوم شہادت ہے، آپ کا حضرات محترم کسی میں جرت نہیں تھی علی کا میدان میں مقابلہ کرے، علی کو میدان میں مارے، علی کو میدان میں شہید کرے، اس لیے سجدوں کا انتظار ہوتا رہا کہ سجدہ ملے، علی کے پاس تلوار نہ ہو تو پھر علی کے اوپر وار کیا جائے۔ کیوں؟ میدان میں کون علی کو شکست دے سکتا تھا؟ مصطفیٰ کا شعر ہے، علی خدا کا شعر ہے، اور صرف شعر نہیں، حیدر کرار ہے، حملہ کرنے والا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے۔ عرب کے 40,000 سور میں حضرت مولا علی نے انہیں واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں حضرت مولا علی نے 40,000 کافروں کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا ہے۔ یہ وہ اللہ کا شعر ہے، یہ وہ رسول اللہ کا شعر ہے، اسد اللہ واسد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر ہے۔ تو نماز کا جو ہے وہ انتظار کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، اس نے یہ ذمہ داری لی اور تلوار میں زہر میں بجھا کے تلوار جو ہے وہ حضرت مولا علی، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ سے یہ بات بیان کروں کہ اہل بیت اطہار کا چراغ، رسول اللہ کا ویر، میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ویر ہے، آخرت میں بھی مصطفیٰ کا ویر ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آج کے دن 21 رمضان المبارک کو 3 دن پہلے آپ کو جو ہے وہ ضرب لگائی جاتی ہے، اور آج کے دن 21 رمضان المبارک کو اس زخم کے ساتھ آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا آل رسول کے اوپر، کس کس موقع پہ آل رسول کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کا وہ خطبہ میرے پاس یہ کتاب ہے فضائل و مسند اہل بیت، اس میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کی مسند اہل بیت بھی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کی، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء المیت فی فضائل اہل البیت اس میں ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے مسند اہل بیت، اس کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام کا خطبہ جو ہے وہ درج ہے۔ کیا لکھتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام؟ حدثنا عبد اللہ بن احمد قال حدثنی ابی قال حدثنا وقی عن شریک عن ابی اسحاق عن حبیرہ، یہ ساری سند جو ہے حدیث پاک کی بیان کی گئی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے خطبے کی۔ وہ ان حبیرہ، حبیرہ کیا کہتے ہیں؟ قال خطبنا الحسن ابن علی، کہ حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خطاب کیا لوگوں سے حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد۔ اب حضرت امام حسن کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حضرت امام حسن نے آپ کی شہادت کے بعد جو خطبہ دیا، اس خطبے میں حضرت امام حسن کیا کہہ رہے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس خطبے کو درج صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور کیا لکھتے ہیں کہ امام حسن نے کیا فرمایا؟ لقد فارقکم رجل بالعامس
آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا ہے، حضرت مولا علی کے بارے میں، کہ کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوا ہے، لم یسبقہ الاولون بعلم، علم میں جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی میرے بابا علی سے سبقت نہ لے سکے، علم میں کوئی میرے بابا علی سے نہ بڑھ سکا، ولا یدرکہ الآخرون، اور نہ بعد میں آنے والے ان سے سبقت لے سکیں گے، اور نہ بعد میں آنے والے ان کا مرتبہ پا سکیں گے، نہ پہلے ان کے علم کے برابر ہو سکے، نہ بعد میں آنے والے ان کے مقام و مرتبے کو پا سکیں گے۔ کان یبعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالرایا، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میرا بابا علی وہ تھا جس کو رسول جھنڈا دے کے نکالتے تھے، جس کو رسول اللہ اپنا جھنڈا عطا فرماتے تھے۔ یہ جو کل تم سے شخص میرا بابا علی جدا ہوا ہے، یہ وہ ہے جس کو رسول نے جھنڈا عطا کیا۔ اب خیبر کا کس کو پتہ نہیں کہ خیبر میں کس کو جھنڈا دیا گیا، اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں جو جدا ہوا ہے یہ وہ ہے جس کو رسول جھنڈا دیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا جبرائیل عن یمینہ، ان کی دائیں طرف جبریل امین ہوا کرتے تھے، ومیکائیل عن شمالہ، اور ان کے بائیں طرف میکائیل ہوا کرتے تھے، لا ینصرف حتی یفتح لہ، اور ارشاد فرمایا وہ کبھی بھی کامیابی پہ بغیر واپس نہیں آتے تھے۔ میرا بابا علی جو رخصت ہوا ہے یہ جب بھی میدان میں نکلا ہے کامیاب ہو کے نکلا ہے۔ یہ جو شخص کل تم سے رخصت ہوا ہے یہ نہ سمجھنا کہ عام شخص رخصت ہوا، اس جانے والے کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کی رخصتی ایسے ہی ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے علم کو نہ پہلے پہنچ سکے نہ بعد میں آنے والے اس کا ادراک حاصل کر گئے، اس کو جھنڈا رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے بابا علی جو ہیں ان کے دائیں طرف جبریل ہوتے تھے، بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے، اور وہ کبھی بھی میدان سے فتح کے بغیر واپس نہیں لوٹتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے امام احمد بن حنبل نے اور امام جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں ایک دوسری روایت میں کہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں لقد فارقکم رجل بالامس، کل تم سے وہ شخص رخصت ہوا ہے، ما سبقہ الاولون بعلم، پہلے اس کے علم سے آگے نہیں جا سکیں گے، علم میں اس سے پہلے آگے نہیں بڑھ سکے، ولا ادرکہ الاخرون، اور بعد میں آنے والے ان کا مرتبہ نہیں پا سکیں گے، وما ترک من صفراء ولا بیضاء، اور یہ جانے والا میرا بابا علی یہ مال و دولت کا حریص نہیں تھا، اسے مال و متاع دنیا نہیں چاہیے تھی، یہ مال و متاع دنیا کے پیچھے نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ علی وہ میرا بابا رخصت ہوا ہے جس نے ترکے میں کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑے، جس نے کوئی ہیرے جواہرات نہیں چھوڑے، اپنے ترکے میں وراثت میں کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں آگے، الا 700 درہما من عطایاہ، صرف 700 درہم تھا جو آپ کو وظیفہ ملتا تھا، جو آپ کے وظیفے میں آتا تھا 700 درہم، بس وہ تھا۔ کانا یرصدھا لخادم اہلہ، اور وہ بھی آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے خادم کے لیے، وہ بھی اپنے نوکر کو عطا کر دیا، اپنے خادم کو عطا کر دیا۔ تو آج کے دن علم و حکمت کا وہ باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی 300 آیات حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور سارے علماء مفسرین محدثین متفق ہیں، متفق علیہ بات ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کسی کی فضیلت میں کسی کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حضرت مولا علی کی شان میں، جتنی فضیلت حضرت مولا علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مولا علی جیسی آپ کی شجاعت کا فیض بھی عطا فرمائے، آپ کی سخاوت کا فیض بھی عطا فرمائے، آپ کی عبادت کا فیض بھی عطا فرمائے، آپ کے رت جگوں کا فیض بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت مولا علی کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور خصوصاً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس بارے میں آپ کی عظمتوں کے معترف رہا کریں، کبھی بھی اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کے اوپر دل میں تنگی محسوس نہ کیا کریں اپنے دلوں میں۔ اور میں ایک آخر پہ ایک حدیث پھر آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ دلوں میں تنگی اہل بیت اطہار کے بارے نہ کریں،
آپ اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کے بارے میں اگر تنگی محسوس کریں گے تو اہل بیت اطہار کا کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا کیا جائے گا؟ ان کا کچھ نہیں جاتا اور کسی اور کا رہتا کچھ نہیں جو ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت امام حاکم نے المستدرک للصحیحین میں یہ حدیث پاک جو ہے وہ نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ، کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، یا رسول اللہ صرف کھڑا ہو؟ آپ نے فرمایا فَصَلَّى فَصَامَ، صرف کھڑا نہیں، وہ روزے کی حالت میں ہو اور نماز ادا کر رہا ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص وہ بیت اللہ حرم کعبہ میں ہو، دنیا کی مقدس ترین اور عظیم ترین جگہ میں ہو، اور پھر اس کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو، فصلی فصام، روزے کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ثم مات، اور اس حالت میں اسے موت آ جائے۔ یہ میرے حدیث جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالیے، ذرا اس طرف ہاتھ رکھ کے سنیے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حرم کعبہ ہے، حرم کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود ہے، اس کے درمیان شخص کھڑا ہے، فصلی فصام، نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، ثم مات، اور اسی حالت میں مر گیا، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن وہ مرنے والا جو حرم کعبہ میں ہے، جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہے، جو وہاں پہ روزے کی حالت میں ہے، جو نماز ادا کر رہا ہے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، وہ مرنے والا جو روزے کی حالت میں نماز بھی ادا کر رہا تھا، حجر اسود کے درمیان تھا، مقام ابراہیم کے درمیان تھا، حرم کعبہ میں تھا، اس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کا بغض تھا، رسول اللہ کی اہل بیت کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فَدَخَلَ النَّارِ، اسے حرم کعبہ نہیں بچائے گا، اسے صحن حرم نہیں بچائے گا، اسے مقام ابراہیم اور حجر اسود کی قربت نہیں بچائے گی، اسے اس کا روزے دار ہونا نہیں بچائے گا، اسے اس کا نمازی ہونا نہیں بچائے گا۔ اگر میری اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، مرنے کے بعد سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ پیغام دیا کرتا ہوں، اور میرا پیغام اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں، میں یہی کہتا ہوں، اور پیغام ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، 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 دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو،
جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مما تعالی بغض آل محمد ماتا منافقہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی غلامی میں ہم سب کو فنا فرمائے، اہل بیت اطہار کی غلامی میں زندہ رکھے، حضور کے اہل بیت اطہار کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔